محفل ادب میں تشریف لائے تمام معززین کو دل کی گہرائیوں سے آداب۔ آج کا ہمارا موضوع عرش سیبائی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے ہے۔ تو چلیے آج ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ عرش سیبائی ولادت یعنی پیدائش 1930 عیسوی۔ آپ کا اصلی نام ہنس راج ابرول اور تخلص عرش سیبائی ہے۔ یعنی عرش سیبائی کا اصلی نام ہنس راج ابرول اور ان کا تخلص عرش سیبائی ہے۔ آپ کی ولادت 6 ستمبر 1930 عیسوی کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ یعنی آپ کی جو پیدائش تھی وہ 6 ستمبر 1930 عیسوی کو اخنور جو تحصیل ہے جموں ڈویژن کے اندر، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن اسے جاری نہ رکھ سکے۔ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبکدوش بھی ہوئے۔ کیا ہوا کہ جب انہوں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ لیا، لیکن کالج میں داخلہ لینے کے بعد اپنی تعلیم برقرار نہ رکھ سکے، اسے جاری نہ رکھ سکے، تو انہوں نے ریڈیو کشمیر جموں اور اس میں ملازمت جو تھی وہ شروع کر لی، اور آخری دور میں اسی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی اسی ملازمت سے ہی ریٹائر ہوئے۔ آپ کی شعری زندگی کا آغاز 1947 یا 48 عیسوی کے آس پاس ہوا۔ یعنی عرش سیبائی کی جو ادبی زندگی جو تھی اس کا آغاز 1947 یا 48 میں ہوا۔ تو اردو کے مشہور شاعر جوش ملسیانی کے شاگرد تھے۔ یعنی اردو کے ایک مشہور شاعر تھے جن کا نام جوش ملسیانی تھا، ان کے شاگرد جو ہیں وہ عرش سیبائی رہے ہیں۔ ان سے انہیں شرف تلمذ بھی رہا، یعنی انہوں نے شاگردی جو تھی ان کی اختیار کی۔ 1963 عیسوی تک انہی سے مشورہ سخن کرتے رہے۔ آپ نے اگرچہ اردو کی اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن آپ کی شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت تک آپ کے جو شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں یا شعری مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان میں یہ اہم ہیں: شکست جام 1959 عیسوی، شگفت گل 1961 عیسوی، سلیب 1971 عیسوی۔ یعنی جو عرش سیبائی تھے ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1947 یا 48 سال کے ارد گرد میں ہوا، یعنی 1947 یا 1948 کے آس پاس ہوا۔ تو اردو کے جو مشہور شاعر تھے جوش ملسیانی، ان سے انہوں نے شاگردی اختیار کی اور ان کے مشورے سے وہ شعر کہنے لگے۔ تو اگرچہ انہوں نے اردو کی اکثر اصناف سخن جو تھی ان کے اوپر طبع آزمائی کی، یعنی ان کو لکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جو شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ ہے، یعنی جو انہوں نے سب سے زیادہ کچھ لکھا ہے وہ انہوں نے غزلیں ہیں۔ وہ ان کی غزلیں ہیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت تک جو ان کے شعری مجموعے شائع ہو کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جو داد تحسین یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں، جو مبارکباد حاصل کر چکے ہیں، ان میں یہ 3 بہت اہم ہیں: ایک شکست جام، دوسرا شگفت گل اور تیسرا سلیب۔ یہ تینوں مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جو کہ پہلا جو ہے 1959 عیسوی میں شائع ہوا، دوسرا 1961 عیسوی میں اور تیسرا سلیب 1971 عیسوی میں۔ شگفت گل پر آپ کو ریاستی کلچر اکیڈمی کی طرف سے 1961 عیسوی میں انعام بھی ملا۔ نثری تصانیف میں انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں۔ ان تینوں تالیفات میں مختلف ہم عصر شعراء کی حیات اور ادبی خدمات کا مختصر ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یعنی شگفت گل جو ہے ان کا شعری مجموعہ، اس پر انہیں ریاستی جو کلچرل اکیڈمی ہے اس کی طرف سے انہیں 1961 عیسوی میں انعام ملا تھا،
اور شعری مجموعوں کے علاوہ یعنی شاعری کے علاوہ ان کی جو نثری تصانیف ہیں ان میں ان کی جو تصانیف ہے وہ انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ، اور مختلف جو اردو کے شعراء ہیں ان کا جو تذکرہ ہے یہ شامل ہیں۔ ان تینوں تالیفات میں مختلف جو ہم عصر جو شعراء ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، یعنی حیات کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کے بارے میں، اور ادبی خدمات کہتے ہیں جو کچھ شاعر لوگوں نے یا ادیبوں نے یا جو بھی کوئی فنکار ہے اس نے جو کوئی کارنامے انجام دیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ادبی خدمات۔ اور ان کے جو تذکرے ہیں ان کے اندر کیا کیا ملتا ہے، شعراء کی زندگی کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہمیں ملتا ہے۔ عرش نے شاعری تو روایتی انداز میں شروع کی تھی، لیکن آگے چل کے بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، سادگی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ یعنی عرش سبائی جو ہیں ان نے شاعری تو روایتی انداز میں شروع کی تھی، لیکن جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے جو زندگی کے مسائل دیکھے، جو زندگی میں انہیں مسائل پیش آئے تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا اور ان اشاروں نے اپنے اشعار کا موضوع بنایا اور ان حالات کو، ان واقعات کو، ان تمام باتوں کو اپنی شاعری میں سمانے کی کوشش کی۔ تو ایک خوبی ان کے کلام کی یہ بھی ہے کہ ان کے کلام میں صفائی اور روانگی ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو اس سے بہت آسان محسوس ہوتی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں نہ کہ بڑی بحروں کا۔ سادگی جو ہے ان کے کلام کا خاص وصف ہے، یعنی سب سے اہم جو خوبی ہے ان کے کلام کی وہ سادگی ہے۔ ان کی ایک غزل کے 2-4 شعر آپ کے سامنے میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی شاعری کا اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کس قدر آسان اور سادہ شاعری کی ہے۔ ان کی غزل کے ایک شعر ہے، میری یہ زندگی کچھ بھی ہو لیکن، میری یہ زندگی کچھ بھی ہو لیکن، بغیر اس کے ادھوری داستاں ہے۔ نظر پڑتی نہیں اس پر کسی کی، نظر پڑتی نہیں اس پر کسی کی، بہاروں میں جو پوشیدہ خزاں ہے۔ میں اس کی ہر ادا کا معتقد ہوں، میں اس کی ہر ادا کا معتقد ہوں، مگر اس کو یقین اس کا کہاں ہے۔ جہاں میں نیک ہوں اعمال جس کے، جہاں میں نیک ہوں اعمال جس کے، وہ انسان مر کے بھی مرتا کہاں ہے۔ یہ ہے مطلب اس طرز کی انہوں نے شاعری کی ہے جو مطلب آسان، سادہ اور سلیس الفاظوں میں کی گئی ہے اور بہت ہی معیاری شاعری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا موضوع عرش سبائی کی حالات زندگی، ان کی خدمات کے حوالے سے، اور یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں ان کا مجموعہ ہے اعجاز غزل، تو اس میں موجود ہیں، تو آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ موجودہ جو جموں کشمیر کے جو شعراء ہیں ان کے حوالے سے ان کو پڑھیں، اور دور حاضر میں جو اہم شعراء ہیں ان کے بارے میں بھی مطالعہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔